کہ رمضان المبارک میں تراویح ادا کی جائے. دوسری حدیث فرمان مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں تراویح ادا کی جائے جن کی دوران قرآن پاک کی تلاوت ہو اور پورے رمضان میں ہر مسلمان کے کان سے کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک گزر جائے. یہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کا پروگرام ہے. اس سے ہر گھر میں پڑھا جانا چاہیے. اس کی اشاعت اور تعلیم عام ہو تاکہ کوئی نفس اس سے محروم نہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری حدیث فرمان مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا. اللہ نے تمہارے لیے رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا ہے. اس میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونی چاہیے. میرے دوستوں آج کل ہم لوگ 3 5 روزہ 6 روزہ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ قرآن ایک سن لیا بس بھائی 6 روزہ سن کے باقی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ سنت مؤکدہ ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے ماہ رمضان المبارک کو پائے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. گویا اس آیات کے ذریعے روزہ لازم قرار دیا گیا اور اس سے پہلے روزہ کی اور اس میں فدیہ کی جو رعایت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی. اب سبع عذر شرعی ہر عقل بالغ کے لیے روزہ ضروری ہو گیا. یعنی عذر شرعی میں بیمار اور مسافر آتے ہیں اور شرعی سفر 3 دن کی مسافت ہے جو کہ 48 میل بنتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کم از کم اس قدر سفر کرنا ہو تو روزہ قضا کر سکتا ہے. بعض علماء نے کم از کم مسافت 36 میل بتاتی ہے. البتہ ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ من کان لہ حمولۃ، جس کی پاس سفر کے لیے سواری موجود ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھے. اور جو ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر نہیں رکھ سکا تو بعد میں قضا بہرحال لازم ہے. یہ 8واں نمبر وجہ گیا کہ روزہ کو لازم ہی قرار دے. 48 میل تک اگر وہ سفر کر رہا ہے اگر کسی کی پاس سواری ہو میرے دوستوں تو پھر وہ روزہ رکھے. اور اگر سواری نہیں ہے وہ پیدل چل رہا ہے تو ان صورتوں میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے. بعد میں وہ روزہ گنتی کو پوری کر لے.